34 صفحہ نمبر 234 سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ قل کہہ دیجئے، لعبادی الذین میرے ان بندوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کریں، اس میں امر مقدر ہے، نماز قائم کریں، وینفقوا اور خرچ کریں، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ان کو رزق دیا۔ کیسے خرچ کریں؟ سرًا پوشیدہ بھی، وعلانیۃً اور ظاہری بھی، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی یہ کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع فیہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو، ولا خلال اور نہ ہی کوئی دلی دوستی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے، میرے بندے۔ ویسے تو جتنے بھی ہیں سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبد کی اپنی طرف نسبت کر کے ان کو اس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو۔ یہ انتہائی سعادت والی بات ہے کہ فرمایا قل لعبادی الذین، میرے بندوں سے کہہ دو، وہ بندے جو ایمان لائے ہیں، میرے ایمان لانے والے بندوں سے آپ نے کہنا ہے کیا؟ یقیم الصلاۃ نماز قائم کیا کریں۔ معمولی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ کا انداز تخاطب کتنے احسن انداز میں اللہ نے بات سمجھائی کہ جو شخص اللہ کی محبت کا ادنا سا درجہ بھی اپنے دل میں پا لیتا ہے، وہ اس انداز پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ آدمی نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے نماز پڑھا کرے، قائم کیا کرے۔ اب نماز قائم نہیں کرتا، ماں یا باپ کہتے ہیں نا بیٹا میرا یہ کام کیا کر، اگر وہ نہ کرے ان کا بڑا دل دکھتا ہے اور کہتے ہیں نافرمان ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے بہترین انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو نماز قائم کیا کریں۔ اور یہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو درست کرنا، ایک تو اس کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، ایک تو اس کے ارکان جتنے بھی ہیں ان کا خیال رکھنا، اس کی ضروری شرائط کا خیال رکھنا، اس کو تسلی، سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا، اس کی درستگی کرنا، اس میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرو، درست کرو اپنی نماز کو۔ اس بندے کی کیا حالت ہوگی جو پڑھتا ہی نہیں، جو درست نہیں کرتا نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی و ہلاکت، سستی کرتے ہیں نمازوں میں اور ریاکاری کر کے پڑھتے ہیں۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافق اللہ سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نماز کے وقت سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، پڑھتا ہے لیکن سستی سے۔ دوسرے ہلاکت والے نمازی پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری ہے، سستی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اس آدمی کا جو پڑھتا ہی نہیں، جو پڑھتا ہی نہیں، وہ کتنی تباہی اور بربادی میں ہوگا، اتنی تباہی اور بربادی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو تفریق ہے، حد فاصل ہے، نماز ہے۔
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ سیدنا جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے اور اس انداز سے کہ میرے بندوں سے کہہ دو نماز قائم کریں، ان کو نماز کا خیال اتنا ہے، بطور مثال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نا وہ مجوسی نے خنجر مارے پیٹ کے اندر، تو آپ کا پیٹ کھل گیا، انتڑیاں جو ہے وہ باہر نکل آئیں۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے منہ کے اندر کوئی چیز شہد وغیرہ ڈالی جاتی تو وہ پیٹ سے نکل جاتا تھا، معدہ پھٹ گیا، انتہائی سیریس اور نازک حالت میں۔ آج کے دور میں اگر کسی کی یہ حالت ہو تو وہ انتہائی سیریس حالت میں ہوگا، ڈاکٹرز اس کے پاس ہر وقت قائم کھڑے رہیں گے، کب مرتا ہے کب جاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں سنن الکبریٰ بہقی کے اندر روایت ہے کہ جب رات گزری نا، صبح کے وقت حملہ ہوا، سارا دن گزر گیا، رات کا وقت تھا، تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین کا کیا ہوا؟ نماز میں تو ظاہر نہیں آ سکے نا، یہ حالت تھی، تو کہا کہ ان کو نماز کے لیے کہہ کے آتا ہوں۔ تو وہ آپ کے پاس گئے اور کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، اس حالت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیڈر ہیں، حکمران ہیں، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ نعم، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا۔ لا حد، اس وقت یہ الفاظ میں یعنی کہ اس حالت میں لا حظ فی الاسلام لمن ترکا، جو نماز چھوڑ دے اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کے لیے تیار، اور چھوڑنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی کیفیت میں آج ہماری حالت کیا، معمولی سی بچی فجر کی نماز جلدی کیا کریں رمضان میں، کیوں؟ افطاری کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر لیٹتے سو جاتے ہیں، اور سحری کی ہوتی ہے، نماز کے لیے تب اٹھیں گے جب سحری کے ساتھ ہی آپ ہماری جماعت کروائیں، ورنہ نہیں، کیونکہ ہمیں نماز کی تو پرواہ نہیں ہے، نیند تو بہرحال ضروری ہے، کیونکہ نماز کو ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں، ایک شخص جو طبیب تھا اس نے ان کا علاج کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علاج تو کر دوں گا لیکن آپ نے سجدہ زمین پہ نہیں کرنا، حالانکہ شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے، آپ اگر بیمار ہیں سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ اشارے کے ساتھ یا جھک کر بیٹھ کر کسی بھی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت بھی ہے، لیکن ان کے دل میں اس کی محبت کا عالم دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر سجدہ نہیں کرنا تو پھر میری آنکھیں خراب ہی رہنے دو، سجدہ نہیں چھوڑ سکتا آنکھوں چھوڑ دوں گا، آنکھیں خراب ہی رہنے دو لیکن سجدہ نہیں چھوڑ سکتا، سجدہ کروں گا، کیونکہ اس کے اندر ان کو اتنی لذت محسوس ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان والے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، نماز کو درست کیا کریں، قائم کیا کریں۔ دوسری کیا بات کرنی ہے جی انہوں نے؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کیا کریں۔ اب بندہ بھی اللہ کا، مال بھی اللہ کا، اگر اللہ چاہے سب کچھ لے لے، کوئی پوچھنے والا ہے مال کس کا ہے؟ اللہ کا نا، اللہ نے دیا ہے، بندہ بھی خود بھی اللہ کا، اس کی جسم اللہ کا، سب کچھ اللہ کا۔ اب پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، سارے کا مطالبہ نہیں ہے کچھ، لیکن کرنا کیسے ہے؟ کیفیت کیا ہو؟ سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی کرو تاکہ ریا کا شبہ نہ آ جائے، ریاکاری دل میں نہ آ جائے، علانیہ بھی کرو تاکہ دوسروں کے لیے رغبت ہو، یا زکوٰۃ اعلانیہ کرو تاکہ یہ تہمت نہ لگے یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، دوسروں کو ترغیب بن جائے۔ اعلانیہ کا موقع ہے تو اعلانیہ، وگرنہ پوشیدہ، اور پوشیدہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دینا ایسا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا، مطلب یہ مثال ہے، ضرب المثل ہے نا، اتنا پوشیدہ کرتا ہے کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ اور آج 10 روپے کی چیز دے کے سیلفی لے کے تو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کچھ دے رہے ہیں۔ میں میرے بندوں سے کہہ دو خفیہ، اور جہاں ضرورت اور مصلحت ہے وہاں اعلانیہ، اور کیا دینا ہے؟ جو ہم نے دیا ہوا ہے، ہمارے مال میں سے دینا ہے تم نے، مال بھی ہمارا ہے، تم بھی ہمارے ہو، دے لے پورے کا پورا، تب بھی کوئی احسان والی بات نہیں ہے،
لیکن یہ اللہ کا احسان انعام اور فضل ہے، دیا ہوا میں نے، چلو اس میں سے کچھ دے دو، سرا وعلانیۃ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ ایسا دن آ جائے، آج تو اللہ کی راہ میں مال دے دو، نماز پڑھ لو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے لا بیع فی، جس میں کوئی کاروبار نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی مال اور دولت دے کر رہائی پالے۔ قرآن مجید نے خود ذکر کیا ہے کہ اگر ان کو زمین بھر کے سونا مل جائے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اس کو وہ فدیے کے طور پہ دے دیں کہ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی فدیہ دے رہے ہیں اور ہمارے بدلے میں خلاصی مل جائے جہنم سے، اللہ فرمائیں گے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو کہے اگر تیرے پاس زمین ہو جائے، پوری زمین، اور زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرا ہو جائے، آج مجھے دے گا چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو؟ وہ کہے گا جی اللہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو مختصر سا مطالبہ کیا تھا، کوئی تجھ سے زار دولت نہیں مانگی تھی، مطالبہ یہ کیا تھا دنیا میں میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو نے وہی قبول نہیں کیا، آج تو زمین بھر کے سونا بھی لے آئے تو تیری خلاصی نہیں۔ ولا خلال، کاروبار مال دولت تو کام آئے گا ہی نہیں، لیکن دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ دنیا میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، سفارشی آپ کی چل جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی کسی چیز کی کوئی سفارش ان کی ہوگی جن کی اللہ اجازت دے دے، ان کے حق میں ہوگی جن کی اللہ اجازت دے دے۔ جس کے بارے میں اللہ کی اجازت نہیں یا جس کو اللہ کی اجازت نہیں، وہ اپنی کسی عزیز سے عزیز کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ کوئی دوستی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کئی دوستیاں اس دن دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ کاش فلاں کو لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھ کو بھی گمراہ کیے رکھا ہے، کاش اس کے دوستی نہ کرتا۔ آج تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، وہ قبر میں سوال جواب نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، نماز پڑھو، اپنا عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہستی پیدا ہی نہیں کی، سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ انبیاء میں، سارے انسانوں میں، ساری مخلوقات میں، سارے ملائکہ میں سب سے افضل ترین ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اتنا گہرا، اپنی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، دل کا ٹکڑا ہے، بڑا پیار اور محبت ہے سیدہ سے، لیکن کہہ رہے فاطمہ اپنے نفس کو جہنم سے بچانا، میں تیرے کام نہیں آ سکوں، یعنی اگر تم نے عمل نہ کیے تو میں کام آنے والا نہیں ہوں، تمہیں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ بھی فرما رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو نماز پڑھا کریں اور جو ہم نے دیا اسے علانیہ خفیہ خرچ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے نہ تمہارا کوئی کام کاروبار آئے گا، مال دولت آئے گا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تعلق دوستی تمہارے کام آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔